اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ صفحہ نمبر 487، آیت نمبر 123۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کذبت عاد المرسلین اذ قال لهم اخوهم ہود الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون وتتخذون مصانع لعلکم تخلدون وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ جھٹلایا قوم عاد نے انبیاء علیہم السلام کو جس وقت کہا ان کو ان کے بھائی ہود علیہ السلام نے، کیا تم کو ڈر نہیں؟ بے شک میں تمہارے پاس معتبر پیغام لانے والا ہوں، پس ڈرو اللہ سے اور میری بات مانو، اور نہیں مانگتا میں تم پر اس سے کوئی بدلہ، نہیں ہے میرا بدلہ مگر اس ذات پر جو پالنے والا ہے جہانوں کا۔ کیا بناتے ہو ہر اونچی زمین پر ایک نشانی کھیلنے کے لیے، اور بناتے ہو کاریگریاں کہ تم ہمیشہ رہو گے، اور جب ہاتھ ڈالتے ہو تو ڈالتے ہو ظلم کے ساتھ، پس اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری بات مانو۔ صدق اللہ العظیم۔ آیات مبارکہ میں قوم عاد کا ذکر ہے۔ ماقبل میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر تھا۔ ماقبل میں بھی یہ بات عرض کی گئی کہ ان قوموں کا جو ذکر ہے وہ اصل میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کو تسلی کے لیے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے۔ کیا مطلب؟ کہ اگر اس قوم کے لوگ آپ کی بات نہیں مان رہے، آپ کی مخالفت کر رہے ہیں، ظلم و ستم کر رہے ہیں، تو ظلم و ستم کی یہ داستان نئی نہیں۔ انبیاء علیہم السلام کے ساتھ قومیں یہ معاملات کرتی آئی، مگر انجام کار پھر ان لوگوں کا برا ہوا جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں کی۔ تو انہی قوموں میں سے ایک قوم عاد ہے، یمن کے علاقے میں آباد ہوئی۔ نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو لوگ سوار تھے، ان لوگوں میں وہ لوگ جب زمین پر آباد ہوئے اور آہستہ آہستہ انہوں نے زمین کو آباد کر لیا، تو ان اقوام میں ایک قوم عاد بھی ہے جو تیسری یا چوتھی نسل میں نوح علیہ السلام سے مل جاتے ہیں۔ یہ لوگ
بہت طاقتور تھی۔ اللہ جل شانہ نے ان کو مضبوط اعصاب، مضبوط جسم عطا فرمایا اور مضبوط کاریگر تھے، پہاڑوں کو تراش کر مکان بناتے تھے۔ آج دنیا بڑی اونچی اونچی بلڈنگیں بنانے پر فخر کرتی ہے، اور آج یہ کہا جاتا ہے کہ یہ آسمان کے ساتھ، آسمان سے باتیں کرتی بلڈنگیں یہ اس دور کا شاہکار ہے۔ مگر آپ حیران ہوں گے، کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ اس زمانے میں بھی 40 منزلہ عمارتیں بناتے تھے، اس زمانے میں، جبکہ اس زمانے میں ان آلات کا تصور بھی نہیں تھا۔ بلکہ آج میں ایک تفسیر کے اندر پڑھ رہا تھا کہ ان کی بنائی ہوئی بلڈنگیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور تک اس کے آثار تھے، ہزاروں سال گزرنے کے بعد۔ یعنی اتنی بڑی بڑی بلڈنگیں یہ لوگ بناتے تھے، اور پہاڑوں کو تراش کر، پہاڑوں میں۔ تو پہاڑوں میں اتنی بڑی بلڈنگیں بنانا ظاہر سی بات ہے یہ جان جوکھوں کا کام ہے، مشکل کام ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قوم انتہائی طاقتور تھی، انتہائی مضبوط اعصاب کے مالک تھی۔ اللہ جل شانہ نے ان کی ہدایت کے لیے جب ایک عرصہ گزرنے کے بعد زمین پر وہ آباد ہو گئے اور ان کو قوت اور طاقت حاصل ہو گئی، تو جب انسان کو کسی بھی اعتبار سے، مال و دولت کے اعتبار سے، خاندان یا قبیلے کے اعتبار سے قوت حاصل ہو جاتی ہے تو پھر وہ اترانے لگتا ہے اور پھر وہ حد سے گزرتا ہے۔ تو ان کو بھی جب قوت حاصل ہو گئی تو قوم میں جو لوگ بڑی بلڈنگیں بنانے والے تھے، مالدار تھے، ان میں چند برائیوں نے جنم لیا۔ ان میں سب سے بڑی برائی یہ تھی کہ ہر مالدار، ہر طاقت والا اپنے سے چھوٹے پر ہر طرح کا ظلم روا رکھتا ہے، اور مظلوم کی دنیا میں کوئی سنوائی نہیں۔ آج کی دنیا میں، آج کی زبان میں آپ یہ کہیے کہ جنگل کا قانون۔ تو قوم میں ایک برائی یہ تھی کہ جس کے پاس تھوڑی سی قوت تھی وہ اپنے سے چھوٹے پر جو ظلم اس کا دل چاہتا وہ کرتا تھا، اور اس کو کوئی روکنے والا نہیں۔ بڑی بڑی بلڈنگیں بناتے تھے اور اس پر فخر کرتے تھے۔ سرمائے کو بلڈنگ پر خرچ کرنا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، برا مال ہے وہ جو مال گارے اور مٹی پر خرچ ہو جائے۔ تو اللہ جل شانہ نے ان کی طرف قوم عاد میں سے ہی حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے قوم کو توجہ دلائی کہ اللہ کی ذات موجود ہے، اصل طاقت والی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، کمزوروں پر ظلم کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ان بلڈنگوں نے سدا نہیں رہنا، اس دنیا نے سدا نہیں رہنا، لہٰذا اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو، میری بات مانو، اللہ سے ڈرو۔ لیکن طاقت کا غرور ان میں اس قدر تھا کہ انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کی بات کی کوئی پرواہ نہیں۔ نتیجتاً اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر پکڑ آ گئی۔ خلاصہ کلام بالکل واضح ہے کہ
اصل طاقت اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے۔ جب کوئی انسان حد سے تجاوز کرتا ہے تو اللہ جل شانہ کی پکڑ جب آتی ہے پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کو بچا نہیں سکتی۔ تو اصل تو اللہ تعالیٰ کی ذات کا یقین پیدا کرنا ہے کہ اصل طاقت اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے۔ اب ذرا غور فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کذبت عاد المرسلین، جھٹلایا قوم عاد نے انبیاء علیہم السلام کو۔ اذ قال لہم، جب کہا ان کو، اخوہم ہود، ان کے بھائی ہود علیہ السلام نے، الا تتقون، کیا تم کو ڈر نہیں، انی لکم رسول، بے شک میں آیا ہوں تمہاری طرف پیغام لانے والا، امین، معتبر، فاتقوا اللہ، سو اللہ تعالی سے ڈرو، واطیعون، اور میری بات مانو، وما اسألکم علیہ، اور نہیں سوال کرتا میں تم سے، علیہ من اجر، اس محنت پر کچھ بدلے کا، ان اجریہ، نہیں ہے میرا بدلہ، الا علی رب العالمین، مگر اس ذات پر جو پالنے والا ہے تمام جہانوں کا۔ اتبنون، کیا بناتے ہو تم، بکل ریع آیۃ، ہر اونچی زمین پر، تعبثون، ایک نشانی کھیلنے کے لیے، وتتخذون، اور بناتے ہو تم، مصانع، اعلیٰ بلڈنگیں، لعلکم تخلدون، شاید کہ تم ہمیشہ رہو گے۔ وَإِذَا بَطَشْتُمْ، اور جب ہاتھ ڈالتے ہو کسی پر، بطشتم جبارین، تو ہاتھ ڈالتے ہو ظلم کے ساتھ۔ فاتقوا اللہ، بس اللہ تعالیٰ سے ڈرو، وَأَطِيعُونَ، اور میری بات مانو۔ صدق اللہ العظیم۔